حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب جو موضوع مجھے دیا گیا، شاید یہ لفظ صحیح نہ ہو کہ جو مجھے دیا گیا، جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، دیکھیں اس میں آپ لوگ سب یعنی ذاکرات ہیں، یعنی جی دیکھیں ممبر جو میرا موضوع ہے وہ کچھ یہ ہے، جو اگر میں کوئی غلطی نہ کروں تو یہ ہے کہ ہمیں ممبر پہ کیا پڑھنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ممبر ہے یہ ایک بہت ہی ٹف جاب ہے اور ذمہ داری والی جاب ہے. جاب بمعنی سروس اور خدمت کے کہ انسان جب ممبر پہ گفتگو کرتا ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جو بھی ممبر پہ ہوتا ہے وہ در حقیقت اجتہاد کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو لاکھ کہے کہ میں تو بس جو ہے ایز اٹ از ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دوں گا یا پہنچا دوں گی، تو یہ بات تقریباً ناممکن ہے. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد یعنی انسان اپنی رائے کسی چیز پر قائم کرتا ہے. جو مجتہد ہوتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. ہم ویسے تو مقلد ہیں، لیکن جب ہم ممبر پہ ہوتے ہیں تو فقہ اور اصول کے علاوہ ہم باقی ہر چیز میں اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں. توحید، رسالت، امامت، قیامت، اخلاق، فقہ کو چھوڑ کر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو یہ ایک پرابلم ہے اور ایک مسئلہ ہے یہ کہ
جو اہل منبر ہوتا ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک اجتہاد ہوتا ہے۔ تو جب اہل منبر اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ اہل منبر کو کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال جب ایک بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے اور ایک دینی بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ایک دین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں منبر سے ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ منبر سے ہم امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ منبر سے ہم دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دین ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر بچے کو اگر ABCD پڑھانی ہے تو A فور ایپل، B فور بال، C فور کیٹ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دینیات وغیرہ جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، اس کی فہرست پڑھا دی۔ لیکن جب انسان مجلس پڑھتا ہے، جب انسان منبر پہ آ کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے، اس کی تفصیل دیتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، حدیث کی وضاحت کرتا ہے، پھر ایک حدیث لی، دوسری حدیث لی، تیسری حدیث لی، کہ ایک حدیث سے دلیل بیان کی، ایک حدیث سے نتیجہ نکالا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اجتہاد ہے۔ یہ اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ لہذا یہ منبر کھیل نہیں ہے، بڑی سخت ذمہ داری ہے یہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اس تقریر کے بعد، یعنی میں بھی بہت ہی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو مدرسہ القائم کا مقصد تھا کہ ذاکرات بنائی جائے اور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذاکرات کو خراب کر دوں۔ تو لیکن یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ شوق ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، خوب شوق ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، خوب یعنی ہم اپنا شوق، بعض لوگوں کو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو کسی اور کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا۔ خوب ڈاکٹر ایسے بن نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے ایک سسٹم سے گزرنا پڑے گا، ٹیچنگ کا ایک سسٹم ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ کسی کو اگر کمپیوٹر انجینئر بننا ہے تو اس کا سسٹم ہوگا۔ یہ بیچاری جو کہ وہ ایک دین کی فیلڈ اتنی سستی ہے اور اتنی مظلوم ہے کہ کسی کو اگر بولنے کا شوق ہے تو وہ آ کر منبر پر بولنا شروع کر دے۔ اردو کی چند کتابیں ہیں، اس کو ادھر ادھر ورق گردانی کر لیں، ادھر ادھر صفحات کو پلٹا دیں۔ بولنا تو بہت اچھا آتا ہے، انشاءاللہ منبر پہ جائیں گے تو بول لیں گے۔ تو یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، یعنی در حقیقت جب انسان دیکھیں، یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ جو مثلا لباس ہے، اب مردوں کی نسبت میں بات کروں، اسی طرح خواتین میں بھی جو مجلس پڑھ رہی ہے اس کی نسبت بھی تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن مثلا یہ جیسے مثلا ایک لباس ہے، اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جو سننے والے سامعین ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں مولانا بول رہا ہے۔ ان کا ان انٹینشنلی، لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ
کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ امام معصوم کہہ رہا ہے۔ کتنی سخت ذمہ داری ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ نہیں میں کچھ امام معصوم بیان نہیں کروں گا، میں امام صادق علیہ السلام بیان نہیں کروں گا، تو پھر کیا سننے آئے آپ لوگ؟ میری تقریر سننے آئے؟ میری تقریر، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کیوں میری تقریر سننے آئے؟ آپ میری تقریر، میری مجلس سننے اس لیے آئیں تاکہ میں کیا بیان کروں؟ امام صادق علیہ السلام بیان کروں، ائمہ اطہار علیہ السلام کا دین بیان کروں۔ دین بیان کرنے آیا ہوں میں کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں نہیں آیا ہوں کہ مجھے کتنے نمبر دیے جائیں، میری ڈیبیٹ کیسی ہے، میری تقریر کیسی ہے۔ نہیں، میں جو کو یہاں پر جو بیان کرنے آیا ہوں دین امام صادق علیہ السلام، کھیل نہیں ہے، دین امام صادق علیہ السلام بیان کرنے آیا ہوں۔ قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر بیان کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا یہ، اور ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے، ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے کہ جو عرب یا فارسی زبان کا جو ممبر ہے اور اردو زبان کا ممبر ہے، کچھ ہماری چیزیں بہت اچھی ہے، کچھ ہماری چیزیں بہت اچھی ہے کہ وہ شاید میں اشارہ کروں کہ کیا چیز ہماری اچھی ہے، لیکن جو ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے ممبر کی کہ جو فارسی اور عربی ممبروں میں نسبتاً خیال رکھا جاتا ہے، خیال کیا رکھا جاتا ہے، وہاں پر ایک آٹومیٹک ایک سسٹم قائم ہے، وہ یہ کہ جو وہاں پر عام طور پر پڑھنے والا آتا ہے، پڑھتا ہے، وہ اہل علم ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے۔ دیکھیں، فقط ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کتاب سے ایک واقعہ پڑھ لیا، ہم نے ممبر پہ جا کے واقعہ پڑھ لیا، ہم نے مسائل پڑھ لیے دیکھ کر، چلے مسائل میں عام طور پر اتنی مشکل نہیں ہے، مسائل میں اتنی بڑی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، مسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے اگر کوئی یہ جو یعنی یہ تو ہر مومن اور مومنہ کو کرنا چاہیے، مسائل پڑھنا آنا چاہیے اور مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ تو ایک ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس میں کوئی ایسی ذمہ داری والی بات نہیں ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی جھوٹ نہ ہو اور روایتیں کتابوں میں موجود ہو کہ اس میں ایسا جتنی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ ایک جس کی ہمارے پاس جو مجالس کی ہمارے پاس جو تاکید ہے، وہ در حقیقت اس کی تاکید ہے، اس کی تاکید ہے۔ کس کی تاکید؟ رونے رلانے کی تاکید ہے، مسائل پڑھنے کی تاکید ہے۔ جو مجلس کی برکتیں اور مجلس کی جو ہمارے پاس روایات موجود ہے، وہ در حقیقت مرثیے کی ہے، نوحوں کی ہے، مسائل پڑھنے کی ہے۔ اس سے زیادہ کی خب اس سے زیادہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، ایک اچھی چیز ہے جو الحمدللہ ہر زبان میں ہے، اردو، فارسی، عربی، انگلش، بنگالی، جیپنیز، جو بھی جس زبان میں بھی جو وہ مجلس ہوتی ہے، یہ ایک سسٹم اچھا ہے کہ اس مجلس امام حسین کی برکتوں سے دین خدا اور دین اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ لیکن در حقیقت جو مجلس ہے، جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں، وہ ہمارے پاس اشعار سید الشہداء سلام اللہ علیہ، مصیبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، مصیبت سید الشہداء، مرثیہ، نوحہ، مسائل، اس حد تک یہ وہ مجلس خاص ہے۔ لیکن یہ جو ہے ایسا نہیں کہ یہ کوئی ٹائم ویسٹ ہے، نہیں، یہ ہمارے پاس اس کے لیے دوسری روایات موجود ہے۔ وہ کیا ہے روایت ہمارے پاس؟ ہمارے پاس روایت ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا وحی امرنا، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کیا آ جائے گی؟ مثلا قرآن، اس کی ایک حد تک اس کا معنی بیان کرنا، حدیث، اخلاق، فضائل، دین، فقہ، یہ سب کے سب امر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آ جائے گا۔ بس ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مجلس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں، مجلس کے لیے ہمارے لیے دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟
کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ یہ جو یہ رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خدا کی رحمت نازل ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والے. حتیٰ روایتوں میں آیا کہ امام کہتے ہیں کہ کیا تم مومنین آپس میں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بس یہ جو تم مل کر آپس میں گفتگو کرتے ہو، یہ رحم اللہ امرنا، رحم اللہ من احیا امرنا کا جو وہ مصداق ہے. بس توجہ فرمائے آپ نے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے لیے کوئی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی مجلس پڑھیں، ہمیں بھی مجلس کا ثواب ملے. تو وہ جو مجلس کا ثواب ہے وہ تو آپ کا کس سے حاصل ہو جائے گا؟ مرثی سے حاصل ہو جائے گا، نوحوں سے حاصل ہو جائے گا، منقبت خوانی سے حاصل ہو جائے گا، اور آپ کا یہ مسائل پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا. یہ جو باقی جو شروع کے 45 منٹ ہے، 40 منٹ جس میں انسان تقریر کرتا ہے، اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو عام طور پر جو ہمارے ایک انڈو پاک کی ایک مشکل ہے، بہرحال نہیں معلوم کہ زیادہ میں انشاءاللہ اس کو کھل کر نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک پرابلم ہے کہ ممبر پہ آنے والے فارسی میں کہتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے کو ملا. ہمارے شاید لفظ جو کہ ملا بہت اچھا نہ ہو، یہ فارسی کہتے ہیں یہ آدمی ملا ہے، پڑھا لکھا ہے. پڑھا لکھا یعنی علم دین میں پڑھا لکھا ہے. تو ہمارے یہاں ممبر پہ یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ کہ جو خطابت تھوڑی سی اس کو آ گئی، بولنا آ گیا. جب اصل چیز تو کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ بول سکے انسان. جب بولنا آ گیا تو اب کچھ بھی بول سکتا ہے، مجلس بھی پڑھ لے گا وہ. جب اس کے سامنے حدیثیں آئیں گی اور روایات آئیں گی تو وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے سن کر اور تھوڑی بہت پریکٹس کر کے بہت خوب بول لے گا. تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. خوب اب آپ لوگ ظاہر ہے کسی خاص حوض علمیہ سے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ لوگ بہرحال یعنی آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ کوئی مجلس بنائیں، پہلی کوشش تو یہی کریں کہ جو بزرگ علماء ہیں ان علماء کی تقاریر کو سنیں. اور ایک انسان ہوتا ہے کسی کی تقریر سن کر اس کی تربیت پا لیتا ہے، اس کا مزاج پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کہ انسان ابتدا میں کوشش کرے کہ کسی اچھے عالم کی مجالس کو اس سے تیاری کریں. اس کے بعد بھی جب آپ اپنی مجلس تیار کریں، اپنا میٹر تیار کریں، تو کوشش کریں اہل علم سے اپنی مجلس کی تصدیق کروائیں، بالخصوص ان باتوں کی کہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے، یہ آپ کی اپنی نظر ہے، یا آپ نے یہ بات نکالی ہے. اس میں کوشش کریں کہ اہل علم سے اپنی بات کی تصدیق کروائیں. انہیں دیکھیں جب اگر ممبر پہ آنا ہے تو یہ چونکہ میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ ممبر پہ آنے والا وہ امام صادق علیہ السلام بیان کر رہا ہے، وہ دین الہی بیان کر رہا ہے، وہ اپنی رائے نہیں بیان کر رہا ہے. وہ اپنی رائے، آپ اپنی رائے بیان کرنے کے ہم مجاز بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں کہ ہم اپنی رائے بیان کریں. اور سامنے والا بھی جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی بے عنوان دین لے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے، بیان کرنے والا یہ امام صادق علیہ السلام بیان کر رہا ہے، یہ دین اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہے. بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ ایک سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی پرابلم، یعنی واقعاً ہمارا معاشرہ باوجود اس کے کہ الحمدللہ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام اتنی کثرت سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معذرت کے ساتھ عوام کا ایک جو مثلا امامت کے معاملے میں
ایک حد تک اچھی تربیت ہوئی ہے الحمدللہ. یہی وہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو انڈو پاک کا جو ممبر ہے، جو حسن ہے انڈو پاک کے ممبر کا، وہ یہ کہ ہمارے ممبر سے امامت بیان ہوئی ہے، ولایت بیان ہوئی ہے. یہ حسن، یہ چونکہ میرے پوائنٹس میں ایک پوائنٹ تھا، اس کو آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ ممبر میں سب سے اہم ترین چیز جس کو افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں اس کا فقدان ہو رہا ہے، یعنی جس پر ہمارا فخر تھا کہ ہمارے ممبر پہ جو بات پڑھی جاتی تھی اور کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، جو ہمارا فخر تھا، آج افسوس کے ساتھ ہمارے ممبر کے ساتھ یہی ایک ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے ولایت اور امامت کو انتہائی کم کر دیا ہے، انتہائی کم کر دیا ہے. یہاں تک کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی امامت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ولایت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تو امامت کو ماننے والے ہیں، یہ سب تو ولایت کو ماننے والے ہیں، یہ سب تو فضائل ماننے والے ہیں. اس کے بعد کوئی نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے، کوئی آگے کی بات کی جائے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے ایسی باتیں ممبر سے سنی یا نہیں سنی. میں نے ایسی باتیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لاشعور میں ایسا ہے کہ میں نے بہت سنائی ہے کہ بھائی فضائل اور امامت اور ولایت یہ تو بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ آگے کی کوئی بات ہونی چاہیے. یہ چند سالوں سے ہمارے ممبروں پہ اس کا فقدان ہے، شدید فقدان ہے، شدید فقدان ہے. اگرچہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ممبر سے جو ولایت بھی بیان ہوئی، امامت بھی بیان ہوئی، اگرچہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ممبر باقی ممبروں کی نسبت زیادہ امامت اور ولایت پر گفتگو کرنے والا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ممبروں سے بھی وہ امامت اور ولایت اور فضائل بیان نہیں ہوئے. مجھے ایک کوئی اشرا لا دیں آپ، میں آپ کو ایک بلینک چیک دیتا ہوں، بلینک چیک دیتا ہوں، ایک اشرا لا دیں کہ جس اشرے میں زیارت جامع کبیرہ پہ ہو کوئی ایک اشرا. اگر آپ کسی سے کہیں کہ کوئی ایک ایسی زیارت بتائیں جس زیارت میں سارے ائمہ کے زبردست فضائل بیان کیے گئے ہوں، تو آپ کے پاس ایک ہی جواب آئے گا. کون سی زیارت؟ زیارت جامع کبیرہ. مجھے ایک اشرا دکھا دیں آپ ہمارے انڈو پاک میں جہاں پر زیارت جامع کبیرہ، یعنی یہ ایک مظلومیت ہے. یہ زیارت جامع کبیرہ پہ ہمارے کم گفتگو ہوئی ہے، جبکہ امامت کو اگر پہچاننا ہے، ولایت کو اگر پہچاننا ہے، اہل بیت کو اگر پہچاننا ہے، تو زیارت جامع کبیرہ واقعاً ایک جامع زیارت ہے، ایک مکمل زیارت ہے، بہترین زیارت ہے. تو خیر یہ ایک الحمدللہ ہمارے یہاں ایک پازیٹیو چیز ہے، پازیٹیو چیز تھی. آج افسوس کے ساتھ اب ممبروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب فضائل اور یہ تو بہت سی باتیں میں نے سنی، میں الفاظ بھی بعض استعمال نہیں کرنا چاہتا. مثلا بعض اوقات یہ کہا گیا کہ بھائی فضائل بیان کرو تاکہ لوگ تم فضائل کے ذریعے سے پیغام پہنچا سکو. یعنی فضائل پیغام، فضیلت امیر المومن پیغام نہیں ہے، امامت پیغام نہیں ہے، ولایت پیغام نہیں ہے. یہ مظلومیت ہے، یہ توہین امامت ہے، یہ ولایت کی توہین ہے، یہ فضائل اہل بیت کی توہین ہے. ہمارے ممبروں سے واقعاً نہ ولایت بیان ہوئی، لیکن الحمدللہ آج جس طریقے سے ہمارے درمیان امامت اور ولایت کے اوپر اشکالات اور اعتراضات ہے کہ جو ایک عزاداری جو اس میں شامل ہے، اگر ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے ممبروں نے اگر وہ ولایت، امامت اور عزاداری پہ وہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم الحمدللہ وہابی ہو چکے ہوتے، ہم ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ہم اس مسئلے کو اگر ہم نے سیریس نہیں لیا اور ممبروں سے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر ہم نے بیان نہیں کیے تو بہت عنقریب ہم وہابی ہو جائیں گے. رہیں گے شیعہ، امیر المومنین کی بلا فصل خلافت کو مانیں گے. یہی ہے نا علامت شیعہ کی. شیعوں کی علامت کیا فرق ہے شیعہ اور سنی میں؟ شیعہ یہ ہے کہ جو حضرت علی کی بلا فصل خلافت کو مانتا ہے، بلا فصل ولایت اور امامت کو مانتا ہے، یہ شیعہ ہوتا ہے. وہ رہیں گے شیعہ، لیکن ہم کہیں کہ حضرت علی بھی ہمارے جیسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی ائمہ بھی جو ہماری طرح تھے، یہ ذاکرین، یعنی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ، یہ ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. یعنی فضائل پڑھنا کس کی علامت ہے؟
ذاکرین کی. یہ تف ہے ہم پر. معذرت کے ساتھ یہ ہمارے معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. یہ معذرت کے ساتھ ہمارے انڈو پاک کے علماء کے لیے ایک مذمت ہے کہ یہ کہا جائے کہ فضائل یعنی ذاکرین ملنگ. یہ اس کا مطلب یہ بہت خطرناک سائن ہے. یہ میں بتا دوں کہ خطرناک سائن ہے. یہ اگر ہم نے اس بات کی اگر اصلاح نہیں کی تو مسائل جو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام یعنی ہمارے ایک جنرل ایک کانسیپٹ ہے اور ظاہر یہیں سے آیا ہے. ورنہ ہمارا ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ کوئی ہم فضیلت سنتے ہیں, کوئی فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سنتے ہیں تو ہم کو ہوتا ہے پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, نہیں معلوم. یعنی ہم فضائل امیر المومنین کو ہمیشہ شک اور ڈاؤٹ میں ہی نکال دیتے ہیں. یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے, زندہ کرنا چاہیے. اگر کہیں جو وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم رنگ ہو رہی ہے یہ بات, یا ایک جیسا کہ میں نے اس بات کا احساس کیا. مثلا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے میری عمر آپ کو میری شکل سے پتہ چل رہی ہوگی کتنی عمر ہے میری. میں نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہے کہ خیبر و خندق بہت ہو گیا, لیکن مجھے یاد نہیں ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر کی ہے میں نے آج تک کبھی ممبر سے خیبر و خندق نہیں سنا ہے. یہ ضرور سنا کہ خیبر و خندق بہت ہو گیا, اب نئی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ میں نے آج تک, آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید, میں نے مجھے یاد نہیں کہ میں نے ممبر سے, ہاں کتابوں میں پڑھا میں نے, لیکن ممبر سے خیبر و خندق کو جو ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں خیبر و خندق, یہ بہت سنا کہ بھائی خیبر و خندق بہت ہو گیا, کوئی نئی بات ہونی چاہیے. یعنی میں نے جب جو ہوش سنبھالا اس وقت سے مجھے یاد ہے کہ میں نے خیبر و خندق کو سنا. یہ افسوس کا مقام ہے, المیہ ہے. یہ اب خیبر و خندق کی بات آئی تو چلیں ایک روایت سن لیں, تفصیلی روایت ہے لیکن ایک ٹکڑا سن لیں کہ خداوند متعال جناب جبرائیل کو یہ کہتے ہیں, یہ کہتا ہے خداوند متعال کہ جاؤ زمین پر. جنگ بدر تھی, جنگ بدر یا کوئی جنگ تھی, بہرحال شاید جنگ یاد نہیں کون سی جنگ تھی. خلاصہ ہے کہ کوئی جنگ تھی. حضرت جبرائیل کو خداوند متعال نے کہا کہ جاؤ زمین پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو اور رسول سے یہ کہو کہ علی کو حکم دے کہ وہ جنگوں کی صفوں میں جا کے تلوار چلائے, کیونکہ اہل آسمان والے علی کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یعنی اہل آسمان والے امیر المومنین کی لائیو جنگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آج ہمارے ممبروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خیبر و خندق بہت ہو گیا, کوئی نئی بات کریں. یہ افسوس کا مقام ہے. میں نے کہا نا یہ خطرناک سائن ہے, یہ الارمنگ ہے. اگر ہم نے اس کی سچ کا سدباب نہیں کیا, اگر ہم نے یہ بچپن سے یہ فضائل چل رہے ہیں, مگر وہ بچہ جو 14 سال کا بچہ ہے, 15 سال کا بچہ ہے, 16 سال کا بچہ ہے, اور آپ بزرگ ہو گئے, آپ نے سنے فضائل, اس بچے نے تو فضائل نہیں سنے. اس بچے نے تو ولایت اور امامت نہیں سنی ہے. اب آپ سن رہے ہیں 50 سال سے. وہ بچہ تو بیچارہ ابھی پہلی دفعہ مجلس میں آیا, ابھی تو وہ سیکھنے کی عمر ہے, ابھی تو وہ ولایت سیکھے گا, امامت سیکھے گا. لہذا یہ کہہ کر کہ بہت ہو گیا, اب نئی نسل کو کون بتائے گا یہ دین؟ امامت نئی نسل کو کون بتائے گا؟ ولایت نئی نسل کو کون بتائے گا؟ بس یہ ایک چیز کی جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہمارے ممبروں پہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہ ایک جو میں نے سنا, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ فضائل بہت ہو گئے. لیکن بہرحال ہم نے
ایسا بہت سنا کہ فضائل بہت ہو گئے، اب کوئی کام کی بات ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت ایجاد کروائی جائے، عقیدت ایجاد کروائی جائے، ادب اور تعظیم کرنا اہل بیت کے سامنے۔ ایک جملہ فضیلت کا میں زیارت جامعہ کبیرہ سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَهْلَقُهُ لَائِقٌ وَلَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَلَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِ طَامِعٍ۔ حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا شہید ولا عالم ولا جاہل ولا فاضل ولا صالح مومن ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذلک شہید الا عرفهم۔ فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، خداوند متعال نے آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام تین چیزیں بیان ہوئی ہے، مکرم، مقرب اور مرسل۔ مکرم جس کی تکریم کی جائے، تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے۔ مقرب، مقرب خدا کا مقرب بندہ ہے، ہر مومن خدا کا مقرب بندہ ہے، فرشتہ مقرب فرشتہ ہے، نبی مقرب ہے۔ اور تیسری چیز ہے مرسل، مرسل یعنی جس کو بھیجا گیا ہو۔ نبی انبیاء مرسل ہے، بھیجے گئے ہیں، آئمہ بھی مرسل ہے، بھیجے گئے ہیں۔ زیارت جامعہ میں کس امام کی زیارت جامعہ کبیرہ؟ 10ویں امام، امام ہادی علیہ السلام کی ہے۔ دسویں امام کی یہ زیارت ہے۔ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ۔ مکرم کس کا؟ مکرم کا معنی کیا ہے بتایا میں نے؟ جس کی تعظیم ہو، جس کی تکریم ہو، جو قابل عزت و قابل تعظیم ہو۔ نبی مکرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ مکرم ہے۔ فرشتے مکرم ہے یا نہیں ہے؟ مکرم ہے۔ مومن مکرم ہے۔ لیکن زیارت میں بیان کیا کہ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ، کہ مکرم کے جو محل ہے، جو مقام ہے، اس میں سب سے اشرف ترین، سب سے اعلیٰ ترین جو مقام ہے مکرم افراد میں، وہ کون ہے؟ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا نیت کرتی ہیں آپ؟ قربۃ اللہ۔ قربۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ ہم جتنے بھی عمل انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم بھی مقرب بندے ہیں، تھوڑا بہت چند ملی میٹر تھوڑا سا مقرب ہے، ہم بھی یہ مقرب ہے۔ صالح بندے، شہداء، صدیقین، انبیاء، اوصیاء، فرشتے، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب مقرب ہے، سب کے الگ الگ لیولز ہیں۔ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقرب کی منزل میں سب سے اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مقرب کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام، سب سے اعلیٰ ترین۔ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَرْفَعَ درجۃ المرسلین۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا گیا۔ یہاں سے ہم اور آپ خارج ہو گئے، یہاں سے ہم اور آپ چھٹی ہو گئے، ہم مرسل نہیں ہیں۔ ہم مکرم ہو سکتے ہیں، ہم مقرب ہو سکتے ہیں،
لیکن مرسل نہیں ہے. مرسل کون ہے؟ جن کو بھیجا گیا ہو. وہ نبی ہے یا اوصیہ ہے؟ صحیح ہے، جو یا انبیاء ہے یا اوصیہ ہے. مرسل ارفع درجات المرسلین، جو بھیجے گئے ہیں، جس میں انبیاء ہیں، فرشتے کہہ سکتے ہیں، اوصیاء ہیں. ان تمام مرسل میں جو سب سے ارفع، بلند ترین، رفیع ترین جن کا مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. حتی لا یبقى ملک مقرب، یہاں تک کہ ملک مقرب ہو، نبی مرسل ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شیطان ہو، مومن ہو، سب کو خداوند متعال نے آل محمد کے مقام کو بتا دیا. اور ایک جملہ بیچ میں جو میں نے چھوڑ دیا، توجہ کیجیے گا. کیا ہے آل محمد کا مقام؟ آل محمد کا مقام یہ ہے کہ لا یلحقہ لاحق ولا یسبقہ سابق ولا یفوقہ فائق ولا یطمع فی ادراک طعمہ. آپ کا اتنا عظیم مقام ہے کہ ہم سب دوڑ میں ہیں. ہم اور آپ کس میں ہیں؟ کون سی دوڑ ہے؟ تقرب کی دوڑ ہے. آپ نیک کام کرتے ہیں، میں بھی نیک کام کرتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں. روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، زیارت، توسل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تقرب ہے. آپ مجھ سے آگے ہیں تو آپ دوڑ میں آگے ہیں، میں پیچھے ہوں، تو یہ سب ہم دوڑ میں ہیں. لیکن جو آل محمد علیہ السلام جو تقرب کے جس درجے پر ہے، لا یلحقہ لاحق ولا یسبقہ سابق، جو سبقت لگانے والے نا، جو اس دوڑ میں حصے لینے. اس دوڑ میں کون کون ہیں؟ اس دوڑ میں فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، یہ سب جو کہ اس دوڑ میں ہیں. لیکن آل محمد جس مقام پر ہے، اس دوڑ میں دوڑنے والے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ اس اعلیٰ مقام پر ہے. حتی لا یطمع فی ادراکہ طامع، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس نقطۂ بلندی پر ہیں کہ لا یطمع فی ادراکہ طامع. توجہ کریں، جب آپ دوڑ لگا رہی ہیں، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ کی ریس ہی ہیں، مثال کے طور پر اس ٹیبل کے 10 چکر لگانے ہیں. ایک مثال کے طور پر آپ سے 1 میٹر آگے ہے، اور آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ دوڑ کر اس سے آگے نکل جائیں. یہاں پر آپ کی کوششیں ہوں گی. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کا پہلا چکر ہے اور کوئی 10ویں چکر پر ہے، یا مثال کے طور پہاڑ پہ چڑھنا ہے، ایک شخص پہاڑ کی بلندی پر ہے، آپ پہاڑ کے نیچے ہیں، تو آپ کیا ہوگا؟ آپ کا حال نا امیدی ہوگی، مایوسی ہوگی. آپ طمع بھی نہیں کریں گی، آپ خواہش بھی نہیں کریں گی. ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے اسکول کالج میں ہوتا ہے، معلوم ہے کہ ایک بچہ ہے ہمیشہ فرسٹ آتا ہے. ہم آتے ہیں مثال کے طور پر، اگر کلاس میں اگر 30 لوگ ہیں تو ہمارا مثلاً 20واں نمبر آتا ہے، مثلاً 15واں نمبر آتا ہے. اب 15ویں نمبر والا کبھی پہلے نمبر والے کو سوچتا بھی نہیں، طمع بھی نہیں رکھتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے کوشش کرے گا 10واں نمبر آ جائے، اتنی وہ جانتا ہے. پاسبلٹی ہے کہ 30ویں نمبر سے پہلا نمبر آ جائے. لیکن اہل بیت اطہار کے معاملے میں زیارت جامعہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ مقام اور منزلت کی اس اعلیٰ بلندی پر ہیں کہ یہ جو مسابقہ کر رہے ہیں، یہ جو دوڑ لگا رہے ہیں، جس میں فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، یہ سب ہیں، یہ سب عاجز نہیں کہا. زیارت جامعہ میں کیا کہا؟ لا یطمعوا، وہ طمع بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں رکھتے کہ ہم اس اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے. یہ آل محمد کا مقام ہے. یہ زیارت جامعہ کبیرہ. یہ زیارت جامعہ کبیرہ، یہ فقط ایک ٹکڑا ہے. بس یہ ایک پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم
لوگوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو ڈالیں، تعظیم کو ڈالیں. تعظیم آنی چاہیے، ہمیں تعظیم ہونی چاہیے. ادب نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے ادب صرف تبرکات کے سامنے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی ایک تعظیم ہے. لیکن ہم نے دیکھے ہیں بہت زیارتوں پہ کاروانوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے، وہ تعظیم اور ادب نہیں ہے. ہم حرم میں گئے، پشت کر کے کھڑے، جب حرم سے نکل رہے ہیں پشت کر کے نکل رہے ہیں. صحیح، حرام نہیں ہے، لیکن کس چیز کی علامت ہے؟ بے احترامی. یعنی وہ بے احترامی جو تعظیم یعنی حرام کی حد تک نہیں ہے، لیکن ادب نہیں ہے، یہ ہے تعظیم نہیں ہے. اسی لیے مستحب ہے. آداب زیارت سے ہی آداب زیارت میں ہے کہ جب انسان زری سے نکلے تو پشت کر کے نہ نکلے، بلکہ الٹا نکلے، یعنی کہکری نکلے، یعنی اپنا رخ زری کی طرف ہو اور الٹے پیر واپس نکلے. کوشش کرے کہ پشت نہ کریں. اب یہ ایک ادب ہے، ایک تعظیم ہے. ہمارے یہاں اس کا بہت فقدان ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے بارے میں کہ جب رسول کا نام سنتے تھے تو تعظیم سے چھٹے امام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اور روایت کا جملہ ہے کہ کیونکہ بہرحال رسول کو چھٹے امام کو رسول کی تعظیم ہے، چھٹے امام کو امیر المومنین کا معذرت کے ساتھ چھٹے امام کو رسول کی معرفت ہے، چھٹے امام کو امیر المومنین کی معرفت ہے، چھٹے امام کو امام حسین کی معرفت ہے. معرفت ہی ہے. ہمارے پاس معرفت کا فقدان ہے. ہاں کچھ چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جو کلچر کا حصہ ہے، اچھی چیز ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچوں کو یہ تربیت دینے کے لیے انسان کو کلچر بنانا پڑتا ہے، معاشرہ بنانا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو معاشرہ بنایا، جس کو الحمدللہ ہم بہت خراب کرنے کے در پر ہیں. ہاں ہمارے بزرگ اب تو ہم سنتے ہی تھے صرف کہ جب ایام اذا شروع ہوتے تھے تو بستر پر نہیں سوتے تھے، بستر پر نہیں سوتے تھے. کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تعظیم کی علامت ہے، یہ تعظیم کی علامت ہے. سنتے تھے ہم کہ جب ایام اذا شروع ہوتے تھے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، اور یہ تعظیم کی علامت ہے. آج صرف اور صرف ممبر کی حد تک مثالیں دینے کے لیے ہمارے پاس، شاید انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. مثلا اور یہ تعظیم، یہ اب ہمارا جن کے یہاں یہ تھوڑا بہت کلچر، میں نے کہا نا یہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی، ہمارے الحمدللہ عزاداری اور ان چیزوں پہ اتنا کنڈیم کیا جاتا ہے، اتنا کنڈیم کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو محرم کے انتظار میں ہوتے، جیسے آغاز محرم ہوتا ہے واٹس ایپ پہ بیٹھ کر ایسے میسیجز بناتے ہیں جو ہماری عزاداری اور ہماری تمام رسومات کی جو یاد رکھیے گا. یہ کس چیز کی علامت ہے جانتے ہیں؟ یہ آئے مودت کی علامت ہے. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت، یہ مودت ہے. کیوں بھوکے ہیں ہم؟ کیوں پیاسے ہیں ہم؟ کیوں آرام نہیں کر رہے ہیں؟ کس لیے؟ مودت، محبت ہے آل محمد سے، خاندان اہل بیت، اولاد رسول، اولاد فاطمہ علی علیہ السلام. یہ ابھی کربلا میں ہیں، بھوک اور پیاس میں ہیں، دشمنوں کی گہراؤں میں ہیں. ان کی محبت میں ہم نے سیاہ لباس پہنے، ان کی محبت میں ہم نے کھانا پینا بند کر دیا، ان کی محبت میں ہم نے آرام کرنا بند کر دیا. اس پہ تعجب ہوتا ہے. غیر نہیں اپنے واٹس ایپ پہ پیغامات بناتے ہی رہے. یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بہت خطرناک سائن ہے. چونکہ دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے، اب میں وہیں پہ چونکہ آ گیا ہوں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عزاداری کو زندہ کریں. ہمارے بزرگوں کی جو عزاداری تھی اس کو زندہ کریں.
ایک رسم و رواج والی چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے عزاداری میں جو سب سے اہم ترین چیزیں جانتے کیا وہ سب سے اہم ترین چیز غم اور حزن. غم اور حزن، غم کی کیفیت. اور یاد رکھیے گا یہ غم کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ معرفت سے. ایک چھٹے امام کی معرفت ہے، ایک میری اور آپ کی معرفت ہے. روایت بیان کرتی ہے چھٹے امام کے بارے میں کہ چھٹے امام 365 دن 365 ڈیز 365 دن اگر کبھی دن میں کسی وقت نام حسین سن لیں، نام حسین سلام اللہ علیہ، تو راوی کہتا ہے کہ پورا دن گزر جاتا تھا، امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی. 365 دن، عاشور کے دن کی بات نہیں ہے، محرم و سفر کی بات نہیں ہے، محرم کے پہلے 10 دن کی بات نہیں ہے. 365 دن اگر خالی چھٹے امام نام حسین کو سن لیں، یہ ہے معرفت کا لیول. ہمارے تو شام غریبہ بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. مجلس میں گئے رو لیے، گھر پہ آئے وہی اسی انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. عاشور کا دن ہو، شب عاشور ہو، شام غریبہ ہو، محرم کے 10 دن ہو، محرم و سفر ہو، اس لیے ہماری معرفت کا وہ لیول نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیرو ہیں، نہیں. الحمدللہ الحمدللہ خداوند متعال نے جو ہمیں نعمت دی ہے نا، محمد و آل محمد کی محبت کی نعمت، اس کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کریں، اس کو اسی کیفیت پر لے کر آئیں. صحیح ہے کہ چوتھے امام والی آپ کی اور میری کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، چھٹے امام والی آپ کی اور میری کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، امام زمانہ والی آپ کی اور میری کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی معرفت کی. لیکن کم از کم یہ جو ایک ہمارے یہاں عزاداری کا جو سلسلہ ہے، جو ہماری عزاداری کا جو سلسلہ ہے، اس کو کم از کم زندہ رکھیں. صحیح، ہم غم اور حزن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. غم اور حزن، گریہ، رونا، یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرے انسان، یعنی واقعا دعا کرے، اگرچہ معرفت سے ریلیٹ. لیکن معرفت، اب یہ چیزیں کیا ہے، یہ مجلس امام حسین سے حاصل ہوتی ہے، یہ زیارت امام حسین سے حاصل ہوتی ہے. انسان بس پتہ نہیں خدا سے دعا کرے کہاں سے حاصل ہوتی ہے. خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ. لیکن کم از کم اگر ہم اس حصے تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ہم کوشش کریں. بس اب جیسے ایام اعظام ہے، انسان اپنی حد تک کوشش کرے. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں، دیکھیں یعنی ہم یہ ایک، میں پتہ نہیں یہ جملہ کہوں یا نہ کہوں، اس کا مسئلہ یہ مسائل فقہ نہیں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں ایام اعظام میں ہم کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ایام اعظام میں ہم فرنیچر خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، ایام اعظام میں ہم شادی کی تیاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب شرن جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن محبت کیا کہتی ہے، مودت کیا کہتی ہے؟ یعنی انسان کے گھر پہ اگر موت ہو جائے تو انسان یہ سوال کرتا ہے. یعنی واقعا ہماری اتنی سی معرفت نہیں ہے، ہماری اہل بیت سے اتنی محبت نہیں ہے. یعنی ہم ایک طرف زیارتوں میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں زیارتوں میں؟ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے کیا کیفیت ہوگی؟ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے عزیز قریب کا انتقال ہو جائے، یہ تو وہ ہیں جن پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں. اب شرعی لحاظ سے کوئی سوال کریں اب جائز ہے. یہ مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ آئے مودت کا ہے. یاد رکھیے گا یہ آئے مودت اور یہ محبت کے لیول سے انسان کا مقام اور منزلت حاصل ہوتی ہے. جتنا انسان اس لیول پہ اوپر جائے گا اتنا ہی انسان خدا اور اہل بیت کے سامنے مقرب ہوگا. وہ ہم انبیاء یا ہم آئمہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ہم آئمہ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ تقرب تو حاصل کریں.
یعنی دیکھیں ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، توجہ کیجیے گا. زیارت کا جملہ ہے، زیارت کا جملہ ہے. یا لیتنی کنت معکم یا معہم فافوز فوزا عظیما. یا لیتنی کنت معہم یا معکم. کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ 8ویں امام کی روایت ہے، ابن شبیب کی روایت ہے. چھٹے امام سے بھی متعلق، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، لیکن 8ویں امام کی ابن شبیب کی روایت ہے. کیا ہے؟ من سر ان یکون مثل ما لمن یستشہد مع الحسین علیہ السلام من الثواب، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کربلا والوں کا ثواب حاصل کرے، شہداء کربلا کا ثواب حاصل کرے، شہداء کربلا کا ثواب حاصل کرے. تو انسان سوچے تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ. کربلا والا کو ثواب حاصل کریں، جو شخص یہ چاہتا ہے وہ ایک جملہ کہے. امام کس چیز کی تربیت کر رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. ایک جملہ کہے. کیا جملہ کہے؟ یہ جملہ کہے کہ جب اذا ذکرتہ، جب امام حسین کا تذکرہ سنو نا، جب امام حسین کا نام سنو تو جملہ کہو. کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. کاش اے اصحاب کربلا، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا. خوب یہ چھٹے امام ہم کو تربیت دے رہے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یا لیتنی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے. مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون ہے جس کا جی نہیں چاہتا ہے کہ کاش میں بھی امام حسین پر اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ قربان کر دوں. کس شیعہ کا جی نہیں چاہتا ہے؟ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، میں سوال نہیں کر رہا ہوں. میں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں میں، لیکن جی 100% جی چاہتا ہے. کاش میں بھی حبیب نے مظاہر کی طرح، مسلم نے حوصلہ کی طرح. دو چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا. دو چیزیں ہیں. ایک ہے جی چاہنا، شوق، اشتیاق، دل چاہنا، اور ایک انسان اپنے آپ کو اس کا ایلیجیبل سمجھنا، اہل سمجھنا، لیاقت سمجھنا کہ لیاقت ہے میرے پاس. ہے ایلیجیبل ہوں میں؟ نہیں. صلاحیت ہے میرے پاس؟ نہیں. لیکن دو چیزیں ہیں، لیاقت نہیں، ایلیجیبل نہیں ہوں. وہ ان کی جیسی ایمان کی کیفیت نہیں ہے، لیکن خواہش اور تمنا 100% ہے، 100% ہے. مجھے بتائیے، کبھی کبھار آپ کا بھی جب جی چاہتا ہے یعنی کاش ہم بھی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن معلوم ہی نہیں پڑھ سکتے، 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے شب قدر میں، 1000 کجا. تو شوق ہے، اشتیاق ہے، لیکن اپنے آپ کو ایلیجیبل نہیں سمجھتے. یہ یا لیتنی بھی یہی ہے. یہ یا لیتنی یعنی چھٹے امام کہتے ہیں تم اپنے آپ میں یہ محبت کا اظہار کرو. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اپنا منہ دیکھا ہے یا لیتنی کہتے ہو، چھٹے امام نے یہ نہیں کہا تھا. چھٹے امام نے یہ کہا تھا کہ پہلے اپنا منہ آئینے میں دیکھنا پھر یا لیتنی کہنا. نہیں، ہم خدا کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں. یہ ہم اہل منبر کی ایک سب سے بڑی مشکل ہے. ہم بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں. بابا چھٹے امام آپ کے دل میں محبت ڈال رہے ہیں. میں آیا اخلاق کی تقریر کر رہا ہوں، اخلاق پر گفتگو کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے منہ دیکھا ہے، پہلے اپنے آپ کو لائق سمجھنا، پھر کہنا یا لیتنی. یاد رکھیے گا، جو شخص یہ کہے کہ میں لائق ہو گیا یا لیتنی کا، وہ سب سے پہلے نالائق ہے. کوئی کتنا بڑا فقیہ مرجع کیوں نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو فقیہ مرجع حضرت جان کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے. تو چھٹے امام پہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں یا لیتنی؟ کون کہے گا کہ میں لائق ہوں، میں یا لیتنی کہہ سکتا ہوں؟ جہاں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یا لیتنی کہہ سکتا ہوں تو وہ اسی وقت نالائق ہو گیا.
اس کی لیاقت ختم ہو گئی، اس کی اہلیت، یعنی اس میں اندر تک تکبر آ گیا۔ چھٹے امام نے یہ باتیں نہیں کہی جو بعض اوقات ہم منبر سے کرتے ہیں، کیوں راستے میں رکاوٹ ہے، ہم کیوں راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ چھٹے امام نے یہ کہا تھا کہ پہلے اپنے اندر لیاقت ایجاد کرنا، ہم 10,000 اخلاقی نقطے اس میں نکالتے ہیں، بابا ہر چیز میں اخلاقی نقطے نہیں نکالیں، جو دین آل محمد ہے نا، جیسا دین دیا ہے ویسا دین ہم بیان کریں۔ اگر وحید خراسانی ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، اپنے مبلغین کو ایک بات کہی تھی کہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں وہ بادلوں کا کام نہ کریں، سورج کی کرنیں اہل زمین کے لیے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے، بادل کا کام کیا ہے، وہ سورج کی کرنیں کو روک دیتا ہے۔ خدا کی ہدایت بندگان خدا تک پہنچتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مبلغ آ کر وہ بادلوں کی طرح خدا کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاؤں۔ یہ بڑی سخت ذمہ داری ہے ہماری، دیکھیں واجب نہیں ہے، ممکن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری گفتگو کا کیا اثر ہوگا، لیکن اگر کوئی کہے کہ چلیں چھوڑ دیں، بہرحال بس عزاداری ہے سید الشہداء، عزاداری ہے سید الشہداء۔ یہ جو عزاداریاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں 90 سے 99% یہ سب جائز ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عزاداری کی کوئی حرام کی ایک مثال دیں۔ ہاں مجھے پتا تھی یہ ہے یہ مثال۔ عزاداری کا بے پردگی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی بے پردگی، میں نے مثال کس کی مانگی ہے؟ عزاداری ہو، یعنی ایک عزاداری ہو جو حرام والی عزاداری ہو۔ بے پردگی تو ایک الگ چیز ہے، سمجھیے میرے بات۔ جنہوں نے بے پردگی کی ان کو میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی نا؟ دیکھیں میں نے مثال مانگی ہے کیا کہ ایک عزاداری خود ہے، عزاداری حرام ہو۔ عزاداری کس کو کہتے ہیں؟ عزاداری کا مطلب ہے کہ میں سید الشہداء اور کربلا والوں کو غم کر رہا ہوں، غم منا رہا ہوں، ماتم کر کے، چہرہ پیٹ کر، سینہ پیٹ کر، سیاہ لباس پہن کر، مجلس میں جا کر، گریہ کر کر، علم اٹھا کر، تابوت اٹھا کر۔ علم اٹھانا خود بے پردگی نہیں ہے، ہاں بے پردگی کی حالت میں علم اٹھایا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک علم اٹھانا، ایک بے پردگی۔ بے پردگی کا عزاداری سے، بے پردگی حرام ہے، بے پردگی نامحرم کے سامنے بے پردگی حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خود عزاداری ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ کمازنی کو چھوڑ دیں، اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ ایسے خطرناک سوال نہیں پوچھیں۔ تو عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں نا یہ عوامل، جیسے بے پردگی، یہ خود عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں، اس کو مہرہ بنایا جا رہا ہے۔ بے پردگی کا عزاداری سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں نا۔ پھر میں ایک سوال، ایک سیکنڈ، ایک عورت نماز پڑھتی ہے بے پردہ ہے تو کہوں کہ یہ نماز بھی بے پردگی ہے، یہ عزاداری کیوں اتنی مظلوم ہے؟ سارا نظر عزاداری پہ کیوں بہتا ہے؟ بھائی بے پردگی ایک الگ گناہ ہے، نماز ایک الگ واجب ہے، ایک انجام۔ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ لی، بے پردگی ہے۔ کوئی آج تک دنیا میں آیا اس نماز پڑھنے والے کو کنڈیم کیا ہو؟ کوئی ایک دنیا میں بتا دے جس نے مذمت کی ہو کہ تم نے نماز کیوں پڑھی؟ یہ عزاداری کیوں اتنی مظلوم ہے؟ خدا رہا یہ سمجھیں ہم، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بے پردگی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاؤ بابا تم جا کے پردہ کرو، لیکن ہم اس کو عزاداری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری نہیں ہے یہ۔ عزاداری کی میں نے مثالیں دی، علم اٹھانا عزاداری، گریہ کرنا عزاداری، ماتم کرنا عزاداری، سینہ پیٹنا عزاداری، چہرہ پیٹنا عزاداری، سیاہ لباس پہننا عزاداری۔ ہاں ایک مثال ہے میرے پاس، صرف ایک مثال، اگرچہ وہ مثال بھی صحیح مثال نہیں ہے۔ ایک مثال ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک خاتون بغیر، دیکھیں انسان
مصیبت سید الشہداء میں اس مصیبت کو جس طریقے سے اپنے اوپر طاری کریں یہ عزاداری کا مصداق بنے گا. جیسے میں نے کہا سیاہ لباس پہنا میں نے, محرم و سفر میں عاشور کے دن میں نے جوتے نہیں پہنے. عورت جوتے نہ پہنے, اما موزے پہن لے, جوتے نہ پہنے مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات خواتین موزے بھی نہیں پہنتی ہے, وہ موزے کا مسئلہ ہے. پھر چلے ہم نے پھر بھی مان لیا, چلیں ابھی آپ پھر کہیں پھر اس میں بحث ہو جائے گی, چلیں یہ ایک مثال بن گئی مثلا کہ موزے بھی نہیں پہنے. لیکن میں نے کہا کہ ایسی مثالیں یعنی اکثر ہم توجہ کریں, جو حرام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن توجہ کریں. خدا را ہم کبھی بھی جب بھی تبلیغ کرتے ہیں تو باقی عبادتوں پہ ہم حملہ نہیں کرتے ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں, نماز پڑھتی ہے اگر وہ خاتون اور بے حجاب ہے تو ہم بے حجاب پر تقریر کریں گے, اس کی نماز کو نہیں چھیڑیں گے, بلکہ نماز میں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن عزاداری میں ہمارا یہ سلوک یہ نہیں رہتا ہے, یہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں رہتا ہے. جب ہم عزاداری پہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں, جب ہم عزاداری کے سلسلے میں جب ہم تربیت اور تبلیغ کی بات کرتے ہیں, مثلا اصلاح عزاداری, یہ کیا مطلب اصلاح عزاداری؟ اصلاح عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ عنوان میں خود دال میں کالا ہے, یہ عنوان میں دال میں کالا ہے. یہ عزاداری میں اصلاح یعنی کیا مطلب؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا, آپ لوگوں نے مجھے مثال نہیں دی. عزاداری کی کوئی مثال تھی جو حرام کی ہو؟ کوئی مثال نہیں ہے. ہاں جی, نصیحت کا عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو پوری مجلس کو عزاداری سے نکال دیا. آپ بھول گئے میری تقریر, میں نے کیا کہا تقریر میں؟ میں نے تقریر میں کہا کہ آپ 1 گھنٹے کی تقریر کرتی ہیں, 45 منٹ آپ نے فضائل پڑھے. اس کا مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے, عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے تعلق ہے؟ نہیں, رحم اللہ من احیا امرنا سے ہے. صحیح, رحم اللہ من احیا امرنا سے. عزاداری مرثیہ, نوحہ, گریہ, مصائب, یہ عزاداری ہے. یہ امر جو ہے پھر عزاداری کے علاوہ کیوں نہیں قائم ہوتا؟ ماشاءاللہ پورا سال ہے الحمدللہ. اب یہ تو آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہی ہے؟ ہم بول رہے ہیں نا, کیونکہ ابھی بات جو 45 منٹ کی مجلس ہوتی ہے اس میں سے 10 منٹ عزاداری ہوتا تھا آپ کے, لیکن جو 35 منٹ جو مومنین اور مومنات کا جو مطلب پورا ان کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے وہ 35 منٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ عزاداری کرنے آئے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ 35 منٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر ہم کلن عزاداری کو دیکھیں تو جو آپ بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن جو ممبر سے 35 منٹ لے رہے ہیں وہ بھی عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں, جس کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے ہم لوگوں پہ. تقریر نہیں کریں میرے سامنے, لاجک سے بات کریں, توجہ کریں. عزاداری کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, یہ عزاداری ہے. میں نے فضائل امیر المومنین پڑھے, یہ عزاداری ہے. عزاداری کا مطلب غم امام حسین علیہ السلام. فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ رحم اللہ من احیا امرنا ہے. آپ دو چیزوں کے درمیان فرق کریں. رحم اللہ ہو بابا, ہمیں چھٹے امام نے ایک دن متعدد ہمارے امور کو زندہ کرو, ہمارے امور کو زندہ کرو. رحم اللہ من احیا, خدا چھٹے امام میرے لیے آپ کے لیے دعا کریں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے اور خدا کی رحمت. لیکن اس کا عزاداری سے دیکھیں, خدا رہا میری بات مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کا اعتراض کیا, پہلے مجھے بتائیں, ایسا نہ ہو کہ نہیں کیا مقصد صرف رونا ہے, گریہ ہی ہے؟ میں نے کب کہا یہ؟ میں نے کوئی ایسی بات کہی؟ جی بالکل بالکل بالکل, جی جی جی. چھٹے امام کو جا کے پڑھائیں نا, مجھے کیا پڑھاتی ہے معذرت کے ساتھ. بابا چھٹے امام کہتے میرے جد پر گریہ کرو. نوح علی الحسین کا نوح سقلی علی ولدہا, میرے جد امام حسین پر اس طرح گریہ کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرتی ہے. جا کے چھٹے امام کو پڑھائیے, مولا کیا گریہ کرتے رہے؟ جی گریہ کرتے رہیے, مودت کی علامت ہے. خدا را یہ جو آج واٹس ایپ کے اتنے بڑے بڑے میسیجز بن رہے ہیں گریے کے خلاف, عزاداری کے خلاف, خدا کے لیے اس کو بند کروائیں, اس کو خدا کے لیے آگے پاس آن نہ کریں, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہیں. اس جرم میں
یہ آئے مودت کے ساتھ ظلم ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. میں اپنے عزیز اپنے ماں کے مرنے پر پروٹیسٹ کروں گا یا گریہ کروں گا؟ یہ تو ہمیں کراچی میں پروٹیسٹ کرنے کی عادت سکھا دی گئی ہے. پروٹیسٹ پروٹیسٹ پروٹیسٹ. چھٹے امام نے کیوں نہیں سکھایا مجھے؟ چھٹے امام نے ایک ہی چیز پہ سکھائی، 8ویں امام نے ایک ہی چیز سکھائی، 10ویں امام نے، تمام ائمہ نے ایک ہی چیز سکھائی، ہمارے جد پر گریہ کرو. گریہ کرو گے تمہیں جنت ملے گی، گریہ کرو گے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گریہ کرو گے قیامت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. کیوں نہیں کہا امام نے؟ اس کے ساتھ کوئی ایڈ کر دیتے. میری اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ، ہم بھی چھٹے امام کو ہوتے تو مشورہ دیتے مولا اس لیے بھی گریہ ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں معذرت، آپ بالکل میں مائنڈ نہیں کیجیے گا. اچھا ہے آپ لوگ سوال کر رہی ہے. ایک اور بات بھی پوچھنی ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اور یہ ہے جناب سیدہ جب کہتی ہیں کہ جو مجھ پر پہاڑ یعنی کہ غم کے پہاڑ غم ڈھائے گئے ہیں وہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے ہیں اور اس طرح کے جو جناب سیدہ کے ہم جملے سنتے ہیں تو ان کی مصائب پر ہم گریہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے ظلم ہوئے، مگر ان کا کیا ظلم یہی تھا کہ ان پہ اتنے سارے مسائل، ان کے مصائب کیا تھے؟ یعنی کہ یہ تو نہیں تھا نا کہ جو ہے ان کے مسائل کیا جائے گا، ان کے مسائل ولایت کو روکا جا رہا تھا نا وہاں تو. جی دیکھو ولایت، بابا ولایت یقینی طور پر ولایت غصب ہوئی ہے، لیکن بی بی کے مسائل اب مجھ سے پوچھ رہی ہیں. بی بی کیا مسائل؟ دروازے والے مسائل، کوڑے والے مسائل، حضرت محسن والے مسائل، یہ مسائل نہیں ہیں، اس میں میں گریہ نہیں کروں؟ میں صحیح ہے کہ ولایت غصب ہوئی، امامت غصب ہوئی، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟ یعنی آپ لوگ یعنی اس کی مخالفت میں، یعنی دیکھیں یہ بات کر رہا ہوں میں، میری اس بات پر اعتراض کریں. اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ چھٹے امام نے کہا گریہ کریں. امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ جس کے سامنے ہمارے مسائل بیان کی، نہیں کہا سید الشہداء، ہمارے مسائل بیان کیے جائے، اس کی آنکھ میں اگر مکھی کے پر کے برابر آنسو آ گئے، خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا. اعتراض ہے آپ کو؟ کیوں اعتراض ہے ہمیں؟ اعتراض ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ بتا دوں میں، اس حدیث معصوم پر. خدا را ہم اپنی اصلاح کریں، ہم مودت سے بہت دور ہو گئے ہیں. آج لوگوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں اس قسم کی باتیں سن سن کر. یہ کہہ کہ ہم رونے والی قوم ہے کیا؟ ہم بالکل رونے والی قوم ہیں. مگر بنت رسول نے جب سوال کیا تھا کہ کون ہوگا جو میرے حسین پر گریہ کرے گا، سید الانبیاء کیا فرماتے ہیں کہ خدا قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پر، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے. یہ کیا ہم نے لگا رکھا ہے عزاداری کے ساتھ؟ کیوں ہم نے ہر چیز کو ٹویسٹ کر دیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ ایک یاد رکھیے گا، معصوم کی حدیث ہے، من ادخلہ، ٹائم ختم ہو گیا، معصوم کی حدیث ہے، بس آخری جملہ سن لیجئے. معصوم کی حدیث ہے کہ جو شخص دین میں لوگوں کی زبان سے داخل ہوا، یہی لوگ اس کو دین سے نکال دیں گے، اور جو دین میں قرآن اور حدیث سے داخل ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اس کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی 5 منٹ تو اپنی سلوات میں لے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے پاس خود نہیں، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے تو آپ لوگ واٹس اپ کر، یعنی آپ لوگ یعنی معاشرے میں یہی واٹس اپ چل رہے ہیں کہ حرام عزاداری ہے، عزاداری کی اصلاح کی جائے، عزاداری میں یوں کیا جائے. مجھے تو آج تک کوئی مثال نہیں ملی عزاداری کی. ایک سیکنڈ ابھی وہ میں کیا بول رہا تھا، یہ ایک منٹ جس پہ آپ لوگوں نے سلوات پڑھ دی تھی، لوگوں کی زبان سے داخل ہوا. ہاں توجہ کریں. خدا را جو میں یہی کہتا ہوں بابا، ممبر پہ خدا کے لیے ممبر پہ جائیں، صرف یہ دیکھیں قرآن اور حدیث. جب ممبر سنیں آپ لوگ بھی، جب مجلس سنیں، عادت بنائیں کہ یہ جو پڑھنے والا یہ قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، یہ اپنی فکر بیان کر رہا ہے. بابا یہ لباس
پہننے کے بعد کوئی میں امام صادق نہیں بن گیا ہوں. 50 سال حوض علمیہ میں جانے کے بعد میرا قول حجت نہیں ہو گیا ہے. میرا قول اس وقت حجت ہے کہ جب میں قول امام اور قول خدا کو بیان کروں. یہ جو ہمارے ذہنوں میں باتیں ہیں یہ سب واٹس ایپ کی ماشاءاللہ سے تربیت ہے. یہ خدا را ہم اس کی عادت کریں. یہ جو بات کی جا رہی ہے حدیث کے امام صادق کا ہے, اس پہ اس کی عادت کریں ہم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی آپ نے بولا عزاداری مسائل عزاداری تو اس میں تو ہم نوے اور مرسوم کو موسیقی خود پہ بنا دیتے ہیں, یہ حرام ہے نا؟ یہ حرام ہے. یہ ایک مثال بن سکتی ہے, یہ ایک حد تک مثال بن سکتی ہے. آغا صاحب جس انداز سے مہندی اٹھائی جاتی, مہندی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہندی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ زنجی زنی کو آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں. نہیں آقا, اس تو سارے مولانا یہ جس انداز میں اٹھائی جا رہی ہے اسے کیا کہیں؟ جی اب جس انداز مہندی میں کوئی پرابلم نہیں ہے بابا. یاد رکھیے گا ہر چیز, توجہ کیجیے گا. مہندی اٹھانے والا گریا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کس پر گریا کر رہا ہے؟ وہ اپنی اولاد پر گریا کر رہا ہے یا امام مجتبی اور امام حسین کی جگہ پر گریا کر رہا ہے؟ خوب قطعاً عزاداری میں جو مہندی شامل ہے. جو عورتیں آتی ہیں کمر کا ماتم دیکھیں یہ بے پردگی ہونا الگ چیز ہے. اب یہ کما میں نہ لے جائیں مجھے. ہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو امام کا ظہور ہوگا تب نماز کا ہاں امام کا جب ظہور ہوگا تو امام سے سوال کر کے مجھے یہ بتا دیے گا. آپ کو تو نہیں ماننی نا, آپ چھوڑ دو. اور کیا ڈاکٹر عابد صاحب نے جو ماشاء اللہ تفصیل سے جواب دیا ہے اس کا, اور کیا سن لیجیے گا اس کو.